بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات ایک ایسی شخصیت کی جسے تاریخ اسلام میں شیخ الاسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں اسلام کا سب سے بڑا عالم، مفکر اور مجدد تھا، جس کی شہرت اسلامی تاریخ کی ایک نابغہ روزگار شخصیت کے طور پر ہوتا ہے، جس کی دینی اور شرعی بصیرت اور فکری و تنقیدی صلاحیتوں کا دائرہ بے حد وسیع تھا۔ ایک ایسا عالم جس نے اسلامی موضوعات پر اس قدر معیاری اور اتنا زیادہ لکھا کہ لوگ اشش کر اٹھے، جس نے اپنی پوری زندگی کتاب و سنت پر مشتمل صحیح اسلامی فکر و نظر کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیا، اپنی رائے اور نظریے کا ببانگ دہل اعلان کیا، چاہے ساری دنیا دشمن بن جائے یا بار بار جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے۔ پوری زندگی کنوارے رہے اور جب موت آئی تو وہ جیل کے اندر تھے، لیکن جنازہ اٹھا تو بقول مورخ ابن کثیر اس زمانے میں تقریباً 15,000 خواتین اور 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ کی پیدائش 10 ربیع الاول سن 661 ہجری میں حران شہر میں ہوئی، جو آج کل ترکی کے جنوب میں ہے۔ سن 667 ہجری میں جبکہ ان کی عمر لگ بھگ 6 سال تھی، ان کا گھرانہ تاتاری حملوں کی وجہ سے امن و امان کی تلاش میں یہاں سے شام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، شام جسے آج کل سیریا کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کا خاندان علم و فضل میں اونچا مقام رکھتا تھا۔ ان کے والد شہاب الدین عبد الحلیم حران کے مشہور علماء میں سے تھے، چنانچہ جیسے ہی دمشق تشریف لائے انہیں جامع کبیر میں خطابت و تدریس کی ذمہ داری ملی، ساتھ ہی دارالحدیث السکریہ کا مسند حدیث بھی۔ دادا مجد الدین ابن تیمیہ اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ محدث، فقیہ اور عربی زبان و ادب کے باکمال عالم تھے۔ ابن تیمیہ نے مصر سے اپنی والدہ کو جو خطوط لکھے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ بھی ایک عالمہ، فاضلہ اور باکمال خاتون تھی، اور ایسے علمی گھرانے میں ابن تیمیہ کی پرورش و پرداخت ہوئی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ بچپن سے ہی اپنی زبردست قوت یادداشت، کثرت مطالعہ اور حاضر جوابی کے لیے مشہور تھے۔ ابن تیمیہ کے سوانح نگار ابو زہرہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی علمی و فکری نشو و نما میں دمشق کی علمی فضا کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے، جو اس زمانے میں علماء اور فضلاء کا مرکز تھا۔ ابن تیمیہ سے پہلے وہاں بڑے بڑے اساتذہ علم جیسے امام عز بن عبد السلام، امام نووی اور ابن دقیق العید وغیرہ موجود تھے۔ حنفی، شافعی اور حنبلی مسلک کے باضابطہ الگ الگ مدرسے موجود تھے۔ فقہ کی موضوع پر انسائکلوپیڈیا جیسی کتابیں مثلاً المجموع اور المغنی وغیرہ دمشق کی اسی علمی فضا کی پیداوار ہیں۔ والد کی صحبت، دمشق کا علمی ماحول اور خداداد ذہانت تینوں نے ابن تیمیہ کو اسلامی علوم کا خوگر اور پیکر بنا دیا۔ انہوں نے بڑی کم عمر میں ہی اسلامی علوم کی اہم کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بلوغت سے پہلے ہی انہوں نے حمیدی کی الجمع بین الصحیحین یاد کر لی تھی۔ ابن تیمیہ کا گھرانہ حنبلی المسلک تھا، لہٰذا ابن تیمیہ پر اس کی چھاپ پڑنا فطری تھا، حالانکہ بعد کے ادوار میں انہوں نے بہت سارے مسائل میں اس مسلک سے اختلاف کیا۔ ابن تیمیہ کی دلچسپی کا دائرہ دینی علوم تک محدود نہیں رہا، انہوں نے عربی زبان و ادب میں بھی بڑی مہارت حاصل کی تھی اور اس مقام تک خود کو پہنچا دیا تھا کہ نحو کے امام سیبویہ کے بہت سارے آراء سے دلائل کی روشنی میں اختلاف کیا۔ ان کے زمانے میں منطق اور فلسفہ کا بڑا غلغلہ اور شور تھا، لیکن نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین لکھ کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان دونوں فنوں میں بھی امام کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے فلاسفہ اور منطقیوں کا سارا زور کمزور کر دیا تاکہ انہیں دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ ان کے زمانے کے امام ذہبی کے بقول ابن تیمیہ یکتائے روزگار اور علم کے بحر ناپیدا کنار تھے۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی شخص ان کے علمی معیار و مقام تک نہیں پہنچ سکا۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جس حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے وہ حدیث نہیں۔ زملکانی کہتے ہیں کہ گزشتہ 5 صدیوں میں نے ابن تیمیہ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں ابن تیمیہ سارا وقت مطالعہ میں مشغول رہتے، ان کی علمی پیاس کبھی نہیں بجھتی تھی، نہ کبھی علمی تکرار اور مباحثے سے تھکتے تھے۔ ابن تیمیہ نے نہ صرف زبان و قلم سے گمراہ فرقوں سے مقابلہ کیا بلکہ سالوں تاتاریوں سے لوہا لیتے رہے اور اپنی رائے اور نظریے کا بانگ دہل اعلان کیا، جس کے لیے وہ شاید بار بار جیل بھی گئے۔ ابن تیمیہ نے لگ بھگ اپنے پیچھے 300 سے زیادہ تصنیفات چھوڑی۔
جن میں سے کچھ کتابچوں کی شکل میں ہے اور کچھ کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کی اہم کتابوں میں الصارم المسلول علی شاتم الرسول، العقیدہ الواسطیہ، رسالہ احمویہ الکبریٰ، فتاوی مصریہ، الرد علی المنطقیین، درء تعارض العقل والنقل، السیاسہ الشرعیہ فی اصلاح الرائی والرعیہ، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، منہاج السنہ النبویہ فی نقض کلام الشیعہ القدریہ، درء تعارض العقل والنقل، اور اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم وغیرہ ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی وفات 20 شوال سن 728 ہجری بمطابق 1328 عیسوی کو دمشق کے قلعہ جیل میں ہوئی، جہاں آپ 5 مہینے سے قید تھے۔ 80 بار قرآن مجید ختم کر چکے تھے اور 81ویں بار شروع کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی ان المتقین فی جنات و نہر تک پہنچے کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ آپ کا جنازہ دمشق کا ایک تاریخی جنازہ تھا، وہاں اس سے پہلے کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ آخری دیدار کے لیے کثرت ہجوم کی وجہ سے لوگوں کو اپنے جوتے اور پگڑیوں کا بھی دھیان نہیں رہا۔ ظہر سے قبل جنازہ اٹھا، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ عصر کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس میں لگ بھگ 15,000 خواتین اور لگ بھگ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ اہل علم میں صرف 3 لوگ جن کی ابن تیمیہ سے دشمنی جگ ظاہر تھی اور انہیں اندیشہ تھا کہ لوگ ان کا قتل کر دیں گے، یا جو کسی وجہ سے معذور تھے، جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس دن دمشق کے بازار اور دکانیں بند رہیں۔ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اور میڈیا اتنی تیز رفتار نہیں تھی، اس کے باوجود سارے عالم اسلام میں ان کی وفات کی خبر بہت جلد پھیل گئی۔ صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن ابن تیمیہ کے نقوش آج بھی زندہ اور تابندہ ہیں۔